ہی یہ اعزاز، یہ شرف، یہ مقام پوری کائنات میں اللہ نے عطا کی ہے تو محمد مصطفیٰ کو عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ پیغمبر کا حق ہے، پیغمبر کا حق ہم کسی امتی کو نہیں دیتے، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، حاکم ہو، ولی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کے مقام کو سمجھتے ہیں، باپ کو باپ سمجھتے ہیں، استاد کو استاد سمجھتے ہیں، حاکم کو حاکم سمجھتے ہیں، لیکن کائنات کے امام کا جو مقام ہے، جو حق ہے، وہ ہمیں کسی امتی کو نہیں دے سکتے۔ وہ کیا حق ہے؟ وہ حق یہ ہے، نبی اور امتی کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرات تھوڑا سا غور کرنا ہے، یقیناً وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن اگر میں آیا ہوں تو کچھ انشاءاللہ ضرور کہہ کے جاؤں گا۔ توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے کہ امام، نبی اور امتی کے درمیان کیا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھیے کہ نبی کس کو کہتے ہیں، امتی کسی کو کہتے ہیں۔ امتی صحابی بھی ہو سکتا ہے، پھر امت کے اندر درجات ہیں، اس درجات کو بھی ہم مانتے ہیں۔ امت میں پہلا درجہ صحابہ کا ہے، پوری امت کے لوگ مل کر کسی ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے، لن تمس النار من رآنی اور من رآنی، او لوگوں جس نے ایمان کی حالت میں مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیا ہے، جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ یقین کون ہے دیکھنے والے؟ یہ صحابہ کرام ہیں، جن کے متعلق کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو ان احدکم انفق ملء الارض ذهبا ما يبلغ مد احدهم ولا نصيفه، او لوگوں اگر تم میں سے کوئی شخص جو صحابی نہ ہو، بھلے تابعی ہو، تبع تابعی ہو، امام ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، کوئی بھی ہو، صحابی نہ ہو، اگر تم میں سے کوئی شخص، کوئی بھی میرا امتی اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور اس کے مقابلے میں میرا صحابی اپنی مٹھی میں جو لے کر خرچ کرے، میرے صحابی کو ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ درجات ہیں، جو مقام صحابہ کا ہے وہ تابعین کا نہیں، جو تابعین کا ہے وہ تبع تابعین کا نہیں۔ حضرات اس مقام کو ہم سمجھتے ہیں، صحابہ کا مقام اپنی جگہ پر ہے، تابعین کا مقام اپنی جگہ پر ہے، ائمہ دین کا مقام اپنی جگہ پر ہے، محدثین کا مقام اپنی جگہ پر ہے، باپ کا مقام اپنی جگہ پر ہے، ماں کا مقام اپنی جگہ پر ہے، خامد کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ آپ کو بتاؤں گا، یہ سارے کے سارے امتی ہیں۔ صحابی کا معنی نبی نہیں ہو سکتا، تابعی کا معنی نبی نہیں ہو سکتا، امام کا معنی نبی نہیں ہو سکتا۔ جب نبی نہیں ہو سکتا، نبی کا جو حق ہے، نبی کا جو مقام ہے، نبی کی جو عزت ہے، وہ ہم کسی امتی کو نہیں دیتے۔ کیا حق ہے؟ نبی اور امتی کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ فرق آج آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ فرق یہ ہے، اسے ایک جملے میں بیان کر دوں تب بھی ذی وقار، ذی شعور اہل علم کے لیے وہ جملہ کافی ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ نبی وہ ہے، نبی وہ ہے، نبی کا مقام یہ ہے، نبی کی تعریف یہ ہے کہ جب نبی کچھ فرما دے، نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی، اس لیے کہ نبی کا فرمانا خود دلیل ہے۔ نبی جب کچھ کر کے دکھلا دے، نبی سے اس کرنے پر اور کہنے پر دلیل نہیں مانگی جاتی، اس لیے کہ نبی کا کرنا بھی دلیل ہے، نبی کا کہنا بھی دلیل ہے۔ اور امتی وہ ہے جو کہے اس کے کہنے پر بھی دلیل مانگی جائے، جو کرے اس کے کرنے پر بھی دلیل مانگی جائے۔ آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ کے اس فعل پر کیا دلیل ہے؟ آپ کے اس قول پر کیا دلیل ہے؟ جس سے دلیل مانگی جائے وہ امتی ہے، جس سے دلیل نہ مانگی جائے وہ نبی ہے۔ بس اتنا فرق ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، نبی کے فرمان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نبی کے حکم کو، نبی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کے علاوہ پوری امت میں کوئی شخص بھی ایسا نہ آج تک پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کے فعل کو
جس کے فتوے کو، جس کے فرمان کو، جس کے فیصلے کو چیلنج کرنا کفر ہو، ناجائز ہو، نہ آج تک کوئی ایسا پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ یہ فرق ہے نبی میں اور امتی میں۔ نبی فرما دے، نبی کا فرمانا بھی دلیل، نبی کا کرنا بھی دلیل، لیکن امت میں آپ یوں سمجھیں کہ آپ اگر کسی وقت کے عظیم محدث کے، کسی وقت کے عظیم امام کے کسی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، وہ پروگرام نکاح کا ہوتا ہے مثال کے طور پر، آپ واپس آئیں گے اور آ کر یہ تو تبصرہ کر سکتے ہیں کہ آج میں ایک نکاح میں شریک ہوا، وہ نکاح شریعت کے مطابق تھا، وہ نکاح شریعت کے مطابق تھا، وہ نکاح اسلام کے مطابق تھا۔ حضرات، صحابہ کے عمل کو شریعت کے مطابق تو کہہ سکتے ہیں، شریعت نہیں کہہ سکتے۔ تابعین کے عمل کو شریعت کے مطابق تو کہہ سکتے ہیں، شریعت نہیں کہہ سکتے۔ وقت کے کسی امام کے عمل کو شریعت کے مطابق تو کہہ سکتے ہیں، شریعت نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی کا عمل خود شریعت ہے تو وہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اگر اتنا بڑا مقام اللہ کے پیغمبر کا ہم بیان کریں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہنے والا کہے یہ تو نبی کو نہیں مانتے، یہ تو نبی کے بے ادب ہیں، نبی کے گستاخ ہیں، مجھے بتائیے جن لوگوں کا عقیدہ پیغمبر کے فرمان سے، جن لوگوں کا عمل پیغمبر کے فرمان سے، جو پیغمبر کی حدیث کے حوالے کے بغیر نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سنانا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھانا چاہتے ہیں، نہ عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ کرانا چاہتے ہیں، اگر وہ پیغمبر کے بے ادب اور گستاخ ہیں تو با ادب کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم ہر ایک کی عزت کریں گے، ہر ایک واجب الاحترام، باپ واجب الاحترام، والدہ واجب احترام، حکمران، بادشاہ، امام، وقت کا محدث، وقت کا عالم، وقت کا خطیب، یہ سب واجب الاحترام ہیں۔ واجب الاتباع صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرق ہے واجب الاحترام اور واجب الاتباع میں۔ واجب الاتباع وہ شخص ہے جس کی اتباع نہ کرنے والا دین سے خارج ہو جاتا ہے، اور واجب الاحترام کا معنی یہ ہے کہ باپ کی عزت کریں گے لیکن باپ سے غلطی تو ہو سکتی ہے، ماں کی عزت کریں گے لیکن ماں سے غلطی ہو سکتی ہے، امام کی عزت کریں گے لیکن عقیدہ ہے امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، استاد کی عزت کریں گے استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، محدث کا احترام کریں گے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کائنات میں اگر کوئی معصوم ہے، غلطیوں سے پاک ہے، تو وہ کائنات کے امام افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلطی، آپ غلطی سے پاک ہیں، باقی ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہاں، مومن جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا، نہ قول میں نہ فعل میں، لیکن اس کے باوجود غلطی تو ہو سکتی ہے نا، غلطی تو ہو سکتی ہے۔ غلطیوں سے پاک میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آئیے، اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اسلام نے ہماری کس طرح تربیت کی ہے۔ ایک صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، وراثت کے متعلق مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، لیکن اس میں جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ اس نے کہا ہمارے علاقے میں وراثت کے ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے پیچھے اس کے ورثاء میں 3 آدمی ہیں، ایک اس کی بیٹی ہے، ایک اس کی پوتی ہے، ایک اس کی بہن ہے۔ اب آپ بتائیں کہ مرنے والے کی جائیداد ان 3 ورثاء میں کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے۔ مسئلہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو موسیٰ الاشعری صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی، جو تم نے سوال کیا ہے بالکل قرآن و حدیث کے مطابق، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، البتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن سن لیجئے، میرے جواب کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔
کیا کہا کہ نبی علیہ السلام کا ایک عام فرمان ہے کہ قریب والے کے ہوتے